بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹارٹ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ صبح کا وقت تھا، مجھے کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ میں اس کے پاس آیا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹا کر سنجیدگی سے کہا، کالج نہیں جانا کیا؟ آج ٹیسٹ ہے تمہارا؟ میری بات سن کر بمشکل سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر بنے ہوئے نشان، بکھرے ہوئے بال۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ میری بیوی تھی، پر کبھی میں نے اسے اپنی بیوی نہیں مانا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں چلنے پھرنے والا بت لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آئی۔ میں ناشتہ کر رہا تھا، وہ بھی ساتھ آ کر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گئی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنا بیگ اٹھا کر میرے ساتھ چل دی۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی، جبکہ میں اسے کالج میں پڑھاتا تھا۔ کالج سے تھوڑا پیچھے وہ اتر گئی تھی، کیونکہ ہمارے بارے میں کالج میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ پہلے بات کر لیتی تھی مجھ سے، لیکن اب مجھ سے وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ پہلے ضرورت کے مطابق جواب دے دیتی تھی، لیکن اب نہیں دیتی تھی۔ ہم دونوں کی زبردستی شادی کی تھی گھر والوں نے، اور ہمیں الگ گھر لے کے دیا تھا تاکہ سکون سے رہیں، ایک دوسرے کو دوست بن گئے۔ ایک دو دن تک تو میں نے برداشت کیا۔ وہ چنچل سی لڑکی تھی، میں سنجیدہ سا رہنے والا انسان۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میں نے رات کو اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں مارتا تھا ہمیشہ سے ہی اسے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، مگر کل رات شاید میں زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے زیادہ غصہ کیا تھا اس پر۔ کبھی اس سے مجھے محبت نہیں ہوئی، نہ مجھے اپنی سوچوں میں مگن سوچے جا رہا تھا۔ اچانک سے ایک ٹیچر سے ٹکر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، میں نے تھام لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت حسین تھا، اور مجھے اسی بات کا گھمنڈ تھا۔ وہ سانولی سی لڑکی تھی۔ میں اس ٹیچر کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ میری پہلی کلاس اسی کی کلاس میں ہوتی تھی۔ میں لیکچر دے رہا تھا، وہ کتاب پر نظر جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ اس کے سر پر کتاب ماری، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ میں نے غصے میں کہا، اپنے لیکچر پر دھیان دیں۔ شاید رات کیے گئے ظلم کے سامنے کتاب مارنا کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ خاموش تھی، لیکن ابھی بھی اس کا دھیان نہیں تھا۔ میں نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر کلاس سے باہر نکال دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو میں باہر نکلا۔ وہ دروازے کے پاس بت بنی کھڑی ہوئی تھی، زمین کو گھور رہی تھی۔ سارے بال بکھر کر چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ میں آگے چلا گیا۔ آج نہ جانے کیوں میں بے چین تھا، بار بار اسی کی طرف خیال جا رہے تھے۔ اچانک سے میں نے اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا آج۔ مجھے اس سے بات کرنی تھی، میں اس کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے شکر کیا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں غصے میں اس کے پیچھے گیا، ایک دم سے اسے کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ایسے خاموش کیوں ہو؟ کسی سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ میرے سینے پر ہاتھ رکھے خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں کاٹ دیں۔ اسی وقت اس کی دوست آ گئی، جو مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے مجھے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی، سر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے غصے میں ہاتھ بیسن کے آگے لگے شیشے پر مارا، جس سے ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ میں واش کرنے لگا تھا، سارے کپڑوں پر بھی لہو لگنے لگ گیا تھا۔ میں اس کی طرف گیا ہی
گیا کہیں وہ بتا ہی نہ دے کسی کو۔ کلاس کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی دوست کہنے لگی تم پرنسپل کو بتاؤ، سر نے ایسے بدتمیزی کی ہے تمہارے ساتھ۔ اگر تم نہیں بتا سکتی تو میں بتا دیتی ہوں۔ اس کی دوست بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے کہا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ کہنے لگی شوہر ہے وہ میرا، کیا بتاؤں پرنسپل کو جا کر۔ اس کی دوست حیرت سے کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو، سر تمہارے شوہر ہیں، اور پھر یہ جو تمہارے چہرے پر نشان بنے ہوئے ہیں مار پٹائی کے، یہ کوئی تمہاری چچی کا ظلم نہیں بلکہ سر کی کرم نوازی ہے۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی ہاں وہی ہیں تم سب کے موسٹ فیورٹ سر، جس نے کبھی یہ نہیں دیکھا میرے سامنے میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی انسان ہے جس کو میں جانوروں کی طرح مارتا ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں ان سے محبت کروں، پیار سے بات کروں، لیکن وہ پیار بھی نہیں کرتے۔ ان کے اندر محبت کے علاوہ سب کچھ ہے میرے لیے سوائے محبت کے۔ انہیں میں نہیں، نہ ہی میری محبت چاہیے۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے جسے میں بتا سکوں میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں سر کو محبت ہو، ٹوٹ کر چاہے مجھ سے محبت کریں، مجھے سینے سے لگائیں۔ نہیں لگاتے، نفرت ہے ان کو، ان کے دل میں میرے لیے، جانتی ہو نفرت ہے، میں نے مر جانا ہے۔ وہ اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی، اس خالی کلاس میں بیٹھی ہوئی۔ اس کی باتیں میرے دل پر زخم کر رہی تھی۔ میں نے فرش کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا، جلدی سے وہاں سے گھر آ گیا، یہ سوچے بنا کہ وہ میرے بنا کیسے آئے گی۔ چھٹی کے 1 گھنٹے بعد وہ آئی، میں کمرے میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گھبراتی ہوئی کہنے لگی آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ سب کہہ رہے تھے سر کے ہاتھ پہ کچھ ہوا ہے۔ اس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دیکھنے لگی جہاں وہ پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ بینڈیج کہتی ہوئی کہنے لگی دھیان رکھنا چاہیے تھا نا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جیسے سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں کچھ تلاش کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شاید میرے لیے محبت ہو، لیکن کہاں سے آتی مجھے ایسے انسان کے لیے محبت۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک دم نرمی سے، محبت سے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلے شاید حیران ہوئی، پھر آہستہ آہستہ میری کمر پر ہاتھ رکھ کر قریب ہوئی، پھر بری طرح سے رونے لگی تھی میرے سینے میں منہ چھپا کر۔ وہ روتی ہوئی سو گئی تھی۔ رات کے وقت وہ جاگی ہوئی تھی، یوں محبت سے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اتنی نفرت کر کے بھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا جتنا اسے سینے سے لگا کر مل رہا تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ میں نے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا، دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آج پہلی بار مجھے یوں لگا تھا میرے اتنے قریب ہے جسے میں محسوس کر سکتا ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی رات ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، اکثر وہ اس وقت چھت پر جاتی تھی۔ میں وہیں لیٹا رہا۔ کافی وقت بعد وہ کھانا لے کر آئی، میرے سامنے رکھ کر جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، سامنے بٹھا کر پوچھا کھانا کھا لیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اس کے منہ میں نوالے بنا کے ڈالنے لگا تھا۔ وہ پہلی بار مسکرائی تھی، اس کی دلکش مسکراہٹ۔ میں نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اچانک سے وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں ٹھیک ہونے لگے تھے، لیکن وہ مجھے کہتی تھی میرے پیچھے مت آنا، میں چھت پر جا رہی ہوں۔ مجھے اس کی بات یہ عجیب لگتی تھی، حیرت بھی ہوتی تھی وہ کیوں جاتی ہے۔ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتانی شروع کر دی تھی کہ وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا بھی کیا ہے اس کے پیچھے کہ چھت پر گیا۔ وہاں پر موجود نہیں تھی وہ چھت پر۔ میں حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اس کی چیخ سنائی دی جو ساتھ والے گھر سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے چھت پھلانگ کر اس بند گھر کی طرف گیا، لیکن اس کی لائٹس جل رہی تھی۔ میں نے وہاں اس کی طرف دیکھا تو وہاں اس کی دوست بھی تھی۔ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ اس کی دوست نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کی دوست غصے میں کہنے لگی دفع ہو جائیں یہاں سے، ابھی بھی سکون نہیں ملا آپ کو، اسے دماغی مریض بنا کر
پاگل کر دیا ہے آپ نے میری دوست کو، کینسر کا پیشنٹ بنا دیا ہے، وہ غصے میں چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا آنسو گرا۔ پہلی بار مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے منت کی اور ان سے باہر چلی گئی۔ میں نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر سینے سے لگایا، اس کا ہاتھ پکڑا جہاں اس کے بال تھے۔ میں اس کی پشت سہلانے لگا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے۔ مجھے زور سے پکڑے ہوئے کہہ رہی تھی، سر مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے پلیز۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی سانسیں تھم چکی تھی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا، گال تھپ تھپانے لگا، نرمی سے پکارا، پھر چلا کر پکارا، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی، مجھے چھوڑ گئی تھی، اکیلا کر گئی تھی مجھے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی مزید سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔